بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز بہن بھائیوں اور اس مخیم پروگرام میں شریک تمام سامعین کرام، ہم آپ کو مرکز دعوت الجالیات کے زیر اہتمام 12ویں سالانہ مخیم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ مرکز کی طرف سے صحرا کے اندر بر کے اندر منعقد ہونے والا 12واں پروگرام ہے جو سالانہ منعقد ہوتا ہے. اس پروگرام کے اغراض و مقاصد وہ بھی بالکل واضح ہیں کہ یہ خالص دعوتی اور تفریحی پروگرام ہے، اس لیے کہ انسان جب کبھی اپنی زندگی میں فرصت نکال کر صحرا میں آتا ہے، کھلی فضاؤں میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی قدرتوں کا، قدرت کے نشانات کا اس کو مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ ہے بہت ضروری. آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل ان کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کبھی درختوں کی مثال دی، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، تو آپ صحرا کے اندر ایک درخت کے پاس کھڑے ہوئے تو آپ نے اس درخت کی ٹہنی کو ہلایا تو سارے پتے گر گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں اس ٹہنی کے، اس شاخ کے پتے گر گئے ہیں. کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ، یا حج کے موقع پر فرمایا کہ جو آدمی حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو. یہ درختوں کے پتے، یہ ریت کے ذرات، یہ بھی صحرا کے اندر آ کر معلوم ہوتے ہیں. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں پوچھا کہ مومن کی مثال ایک درخت کی مانند ہے، وہ درخت کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف درختوں کے بارے میں ذہن دوڑانے لگے، اور کسی سے بھی صحیح جواب نہ بن پایا. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مانند ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اپنے والد گرامی حضرت عمر سے عرض کرنے لگے کہ ابا جان، مجھے پتا تھا اس درخت کا، میرے ذہن میں یہ جواب آیا تھا، لیکن مجلس میں چونکہ آپ بھی موجود تھے، حضرت ابو بکر بھی، بڑے صحابہ کرام موجود تھے، تو میں نے شرم کے مارے بتایا نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے، اگر آج آپ بتا دیتے تو میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی. کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، اگر وہ نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے تو اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ نماز جنازہ بھی ادا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور پھر قبر میں اس کو دفن کرنے تک وہاں موجود رہتا ہے، دفن کرنے کے بعد آتا ہے تو اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے. تو صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا حضرت قیراط کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1 قیراط مثل جبل احد، ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. تو یہ پہاڑوں کا مشاہدہ بھی اللہ رب العزت نے پھر اپنی قدرت اور اپنی توحید کے اوپر دلائل قائم کرتے ہوئے جب قرآن پاک کے اندر مثالیں بیان کی تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے ان زیادہ تر مثالیں، کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر صحرا کے اندر رہنے والے، ایسے ماحول کے اندر رہنے والے تھے، تو اللہ رب العزت نے کبھی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے
کہ اونٹوں کو اللہ رب العزت نے کیسے پیدا کیا. یعنی اونٹ عجیب الخلقت مخلوق ہے، اور جس طرح کہتے ہیں نا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت کے نشانات ان کے لیے کبھی اونٹوں کو نہیں دیکھتے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. ذرا فلائٹ سے اپنے بند کمروں سے باہر نکل کر ذرا آسمان کا مشاہدہ کریں کہ ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ہم نے پہاڑوں کو کیسے زمین پہ گاڑ دیا. تو یہ ساری وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے ہم نے ہموار کیا. تو یہ سارے کے سارے نشانات کسی جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ذرا انسان اپنے کھانے پہ غور کرے جو کھانا کھا رہا ہے یہ کیسا ہے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. یہ ساری چیزیں ان کا مشاہدہ انسان کو ہوتا ہے تو صحرا کے اندر آ کر. پھر دھوپ اللہ رب العزت نے بڑا پیارا موسم بنایا ہے، یہ بھی نصیب ہوتی ہے تو کھلی فضاؤں میں آ کر. تیز ہواؤں کا اندازہ ہوتا ہے تو یہ بھی کھلی فضاؤں میں آ کر. تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں. اسی لیے علامہ اقبال مرحوم نے یہ کہا ہے نا کہ فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگاہ بانی، فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگاہ بانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، یا صحرا کے اندر رہنے والا یا پھر کوہستان کے اندر پہاڑوں کے اندر زندگی بسر کرنے والا. تو مرکز دعوت الجالیات اسی کے انہی مقاصد کے تحت کہ ایک آؤٹنگ ہو جائے. ڈیوٹیوں کے اندر انتہائی مصروف لوگ، فلیٹوں کے اندر زندگی بسر کرنے والے، باہر جانے کا موقع بہت کم ملتا ہے. تو ایسا کوئی موقع ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہماری انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے اور پھر باہر ہم گھوم پھر کے بھی دیکھیں اور دین کے حوالے سے بھی ہماری صحیح رہنمائی ہو. محترم ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب تشریف لا چکے ہیں اور اب بلا تاخیر ان کے درس قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، عزیز القدر بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو یہاں مخیم پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے جتنے بھائی تشریف لا چکے ہیں اور اسی طرح ہماری معزز مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور خواتین اسلام جتنی بھی تشریف لا چکی ہیں، سب کو ویلکم کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. یقیناً یہ پروگرام تفریح کا موقع بھی فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے دینی اور اخلاقی تربیت کا اہتمام کیا جائے. اس لیے اس پروگرام کا آغاز درس کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ خطبہ جمعہ بھی ہوگا، کوئز پروگرام بھی ہوگا. تو یہ جتنے بھی دینی پروگرامز ہیں ان کے ذریعے ہم یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی اعتبار سے استفادہ کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے لوگ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے کوششیں کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کا شوق ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ شوق ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی شخص زیادہ سے زیادہ
माल और दौलत को जमा करने का शौक़ रखता होगा, किसी शख्स का शौक़ ये होगा कि वो अच्छी से अच्छी सवारी बना ले, अपने लिए सवारी फराहम कर ले, अच्छे से अच्छा मकान बना ले, और किसी का शौक़ ये होगा कि उसको खूबसूरत तरीन बीवी मिल जाए, उसको औलाद मिले। और आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो शौक़ होता है बंदे का कि मेरे पास सबसे अच्छा मोबाइल हो और सोशल मीडिया पे हर नेटवर्क पे मेरी आईडी हो और मैं लोगों से सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ते में रहूं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में इकट्ठा कर लूं और उनके साथ अपना राब्ता बढ़ाऊं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के शौक़ होते हैं लोगों के। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, सबसे बड़ा शौक़ क्या है? सबसे बड़ा शौक़ वो है अल्लाह ताला से मुलाकात करने का शौक़। सबसे अजीम और सबसे अफजल और सबसे बेहतर शौक़ किस चीज़ का है? अल्लाह ताला से मुलाकात करने का शौक़। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात का जो शौक़ है उसकी बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूर दुआओं में से एक दुआ, उसको मैं जिक्र करता हूँ और उसका तर्जुमा भी जिक्र करता हूँ ताकि हमें ये मालूम हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस्म की दुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बिइल्मिकल गैब व कुदरतिका अलल खल्क। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे इल्म गैब के साथ और मखलूक पर तेरी कुदरत के साथ। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों को अपनी दुआ के लिए वसीला बनाया। दो चीज़ें कौन सी हैं? वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह तेरे इल्म गैब के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला ही आलिमुल गैब है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और दूसरी चीज़, अल्लाह तेरी मखलूक पर जो कुदरत है कि तू हर चीज़ पर कादिर है, जो चाहे तू कर सकता है, उस कुदरत के साथ आलिमुल गैब होने का वास्ता देकर और मखलूक पर कुदरत के साथ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, सवाल करता हूँ, अहयिनी मा अलिमतल हयात खैरन ली। अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना जब तक जिंदगी मेरे लिए बाइस खैर हो। वतवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, और मुझे उस वक्त फौत कर देना जब वफ़ात मेरे लिए बाइस खैर व बरकत हो। वअसअलुका खश्यतका फिल गैबि वश्शहादा, और अल्लाह मैं तुझसे ये भी सवाल करता हूँ कि मुझे अपनी खशियत नसीब फरमा, अपना खौफ नसीब फरमा, अपना दिल नसीब, अपना डर नसीब फरमा। फिल गैबि वश्शहादा, उस वक्त भी जब मैं लोगों की आंखों से ओझल हूँ और जब मैं लोगों की आंखों के सामने हूँ। अल्लाह मुझे हर हाल में अपनी खशियत नसीब फरमा। वअसअलुका कलिमतल हक़्क़ फिल ग़ज़बि वर्रिज़ा, और इसी तरह अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझे कलमे हक़ कहने की तौफीक देना। दोनों हालतों में, जब मैं गुस्से की हालत में हूँ तब भी और जब मैं खुशी की हालत में हूँ तब भी। अमूमन ये होता है कि इंसान जब इंतहाई गुस्से की हालत में होता है तो कलमे हक़ नहीं कह पाता, जो सच्ची बात होती है, जो सही बात होती है वो नहीं कह पाता। या फिर जब इंसान इंतहाई खुशी के आलम में होता है तब भी इंसान कलमे हक़ कहने की सलाहियत से आरी हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह मुझे दोनों हालतों में, गुस्से में भी और खुशी में भी, हमेशा सही बात कहने की तौफीक देना। और वअसअलुकल क़स्द फिल फ़क़्र वल ग़िना, अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझे म्याना रवि इख्तियार करने की तौफीक देना दोनों हालतों में, जब मैं फ़कीर हूँ तब भी, जब मैं गनी हूँ तब भी। मैं अगर मालदार हूँ तब भी म्याना रवि इख्तियार करूँ, और जब मेरे पास इतने ज़राए ना हों, फ़क़्र व फ़ाक़े का सामना हो,
تو اللہ مجھے پھر بھی میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق دینا. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ. اور اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ مجھے وہ نعمتیں نصیب کرنا جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. وہ نعمتیں کون سی ہیں میرے بھائیوں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی؟ جواب دیجئے، بتائیے بھائی، وہ نعمتیں کون سی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی؟ جنت کی نعمتیں. تو سارے جواب دیں نا. یہ آپ کی طرف سے جواب نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری بات نہیں سن رہے، یا پھر آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے، یا آپ تک آواز صحیح نہیں آ رہی. آپ میرے ساتھ ساتھ میری باتوں کا جواب دیتے جائیں گے تو مجھے آپ کو اپنی بات پہنچانے میں اور بات سمجھانے میں آسانی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے ان نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ جنت کی نعمتیں. اور وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ. اے اللہ مجھے آنکھوں کی وہ ٹھنڈک نصیب کرنا جو کبھی منقطع نہیں ہوگی. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کون سی میرے بھائیوں؟ جی نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد بھی یہی ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، اے اللہ میں جنت کی نعمتوں کو دیکھوں گا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی، اور یہ ایسی ٹھنڈک ہوگی جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگی. اے اللہ مجھے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرنا. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ فیصلے کے بعد، تیری قضاء و قدر کے بعد مجھے اپنی قضاء و قدر پر راضی ہونے کی توفیق دینا. ہوتا کیا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق جب انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو پھر لوگ اللہ رب العزت کی قضاء و قدر پہ راضی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی قضاء و قدر پہ ناراض ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لینا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ مصیبت نازل کر دی، اللہ نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کر دیا، اتنا مجھے بیمار کر دیا کہ صحت ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک نہیں ہو رہا. یعنی انسان پھر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تیری قضاء و قدر کے جو بھی فیصلے ہوں ان فیصلوں پر مجھے راضی رہنے کی توفیق دینا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اسی طرح اسی دعا کے اندر فرمایا وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. موت کے بعد اے اللہ میں اچھی زندگی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ. یہ ہیں وہ الفاظ جن تک میں پہنچنا چاہتا تھا اور جن کا میرے آج کے موضوع سے تعلق ہے. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے چہرہ مبارک کی طرف نظر کی جو لذت ہے وہ لذت مجھے نصیب کرنا. اور وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ. اور اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے دل کے اندر شوق پیدا کرتے اپنی ملاقات کا. یہ میرا موضوع ہے آج کا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے ہمارے اندر کہ نہیں ہے، اور شوق کیسے آ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دعا جو ہے وہ مکمل کی. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں. ایک یہ کہ انسان کے دل کے اندر تڑپ ہو، اس بات کی تمنا ہو کہ وہ اللہ رب العزت کے چہرے انور کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ رب العزت کا دیدار کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کا شوق حاصل ہو جائے. میرے بھائیوں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق کس طرح سے آ سکتا ہے. حقیقت میں ملاقات کا شوق اس شخص کا پیدا ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو. آپ کے دل میں آپ ذرا سوچیں، آپ کے دل میں کس سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے؟ بتائیے آپ کے دل میں اگر کسی سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اس سے ملوں، تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ یقیناً وہ ہوتا ہے جو آپ کا محبوب ہوتا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے دلی محبت کرتے ہیں، جس کو دل سے چاہتے ہیں.
اس سے ملاقات کرنے کا آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اس سے ملوں، میری اس سے ملاقات ہو. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کا شوق کس طرح سے آ سکتا ہے؟ اس طرح کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت ہو. اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ دلیل ہے اس بات کی میرے عزیز بھائیوں کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شوق نہیں ہمارے دلوں کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی نہیں ہے. اور یقین مانیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان خطرے کے اندر ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرناک حالت سے دوچار ہو چکا ہے. ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا. کیا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہوگا، اور اگر اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں تو اللہ سے محبت بھی نہیں. میرے بھائیوں، آپ دیکھیں جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کئی اور لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے تو کیا وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا کئی لوگوں کو شریک بنا رکھا ہے، اور جن کو شریک بنایا ہے ان سے ان کی محبت کا عالم کیا ہے؟ يُحِبُّونَهُمْ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی. آج آپ دیکھ لیں جتنے لوگ شرک کرتے ہیں، درباروں اور مزاروں پہ جاتے ہیں اور دربار والوں سے، مزار والوں سے ان کی عقیدت، ان کی محبت کا عالم کیا ہے کہ وہ جناب اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ایسی محبت کرتے ہیں غیر اللہ کے ساتھ کہ جیسے حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی. لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی توحید کو مانتے ہیں، ان کی اللہ سے محبت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت پیدا کرو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ورنہ اگر اللہ سے زیادہ محبت اگر کسی اور چیز سے ہے تو پھر جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ سے زیادہ محبت کسی اور چیز سے ہے تو پھر اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرو. اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد یا تمہارے بیٹے، تمہارے اہل عیال، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے مال جن کو تم جمع کر کے رکھتے ہو، وہ تجارہ تخشون کسادہا، اور تمہارا بزنس، تمہارا کاروبار جس میں تم خسارے سے ڈرتے ہو، وہ مساکن، اور وہ بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی کوٹھیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے. معنی یہ ہے کہ اگر ان دنیاوی چیزوں سے محبت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم اپنے دل کا ذرا جائزہ لیں. آج میں دعوت دے رہا ہوں آپ حضرات کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ کو، کہ ہم ذرا ٹٹولیں، اپنے دل کے اندر جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کس چیز کی محبت سب سے زیادہ ہے. آبا و اجداد کی، اہل و عیال اور اولاد کی، بہن بھائیوں کی، قریبی رشتہ داروں کی، بیوی بچوں کی، مال و اولاد یا مال و دولت کی، تجارت بزنس کاروبار کی، اپنی بنگلوں، کوٹھیوں، گاڑیوں کی محبت. اگر یہ محبت زیادہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہی ہیں کہ اللہ کے عذاب کے آنے کے انتظار کرو. گویا کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے میرے بھائیوں؟ اللہ سے ہونی چاہیے. اپنے بیوی بچوں کے مقابلے میں، مال و دولت کے مقابلے میں، قریبی رشتہ داروں کے مقابلے میں، دوست احباب کے مقابلے میں، بزنس کاروبار کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کی محبت جو ہے
یہ اصل میں شوق پیدا کرتی ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اللہ کی محبت شوق پیدا کرتی ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. حدیث ذرا توجہ سے سنیے گا, کان کھول کے سنیے گا. من احب لقاء اللہ, جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہو, احب اللہ لقاءہ, اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ, گویا اللہ تعالیٰ کس سے ملنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے ملنا چاہتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے. بات سمجھیں, اللہ تعالیٰ کس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ, اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے, کرہ اللہ لقاءہ, تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت اس شخص سے نہیں ملنا چاہتے, اللہ اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا, جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, اللہ کے رسول آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے موت کو ناپسند کرنا. اگر اس کا یہ معنی ہے تو پھر موت کو تو ہم سارے ناپسند کرتے ہیں, ہم میں سے کون ہے جو موت کو پسند کرتا ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ معنی نہیں ہے, بلکہ معنی یہ ہے کہ حقیقت میں جب ایک مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضامندی کی بشارت لے کر کے آتے ہیں. اللہ اکبر. جب کسی مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو آ کے بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے یہ نعمتیں تیار کی ہیں. تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کر لیتا ہے. لیکن جب ایک کافر, ایک فاسق فاجر مرنے لگتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر اس کو اللہ رب العزت کی ناراضگی کی بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے, اور فرشتے آ کے بتاتے ہیں کہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے. چنانچہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے, وہ مرنا نہیں چاہتا, وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا. جب وہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جو محبت ہے یہ حقیقت میں شوق پیدا کرتی ہے انسان کے دل کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے, اللہ تعالیٰ کو دیکھے, اللہ رب العزت کی زیارت کرے, اللہ رب العزت کا دیدار کرے. میرے بھائیو, ہمارے بچوں کے وقت مختصر ہے, میں بس کچھ علامات ذکر کرنا چاہتا ہوں. ان علامات کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے یا نہیں ہے. ان علامات کی روشنی میں ہم میں سے ہر شخص خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, ہر شخص خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت ہے, شوق ہے یا نہیں ہے. پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کے, جس طرح میں پہلے بھی بات کر چکا کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, اس سے ملاقات کرنے کا شوق ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا تھا؟ قال رب ارنی انظر الیک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے میرے رب مجھے موقع دیں, مجھے دکھلائیں, انظر الیک, کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شوق, یہ ہے وہ اللہ رب العزت سے محبت کا شوق, اللہ تعالیٰ سے محبت کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, براہ راست مطالبہ کر رہے ہیں, ارنی انظر الیک, کہ اللہ مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع دے, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ جو شوق ہے کیا ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ یہ علامت ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. وعلیکم السلام. اور دیکھیں, دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت کی رؤیت ممکن نہیں ہے, دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو دیکھنا ممکن نہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ, لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت کو دیکھنا, اللہ کا دیدار کرنا, اللہ کی زیارت کرنا ممکن ہوگا. لیکن کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا تم اس چاند کو سورج کو دیکھنے میں کسی قسم کی مشقت سے دوچار ہوتے ہو جبکہ سورج بالکل چمک رہا ہو, سامنے بادل بھی نہ ہو, بغیر کسی رکاوٹ کے سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا ہو, تو کیا اس کو دیکھنے میں کسی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں, ساری دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ 14ویں رات کا چاند اگر چمک رہا ہو اور اس کے سامنے بادل بھی نہ ہو تو کیا اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کسی دقت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سورج کو دیکھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں, 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں, بالکل اسی طرح سے تم قیامت کے دن اللہ رب العزت کو بھی بغیر کسی دقت اور مشکل کے دیکھ سکو گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ, جب اہل جنت جنت پہ چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تريدون شيئا ازيدكم به, کیا تم کچھ اور چاہتے ہو, کوئی اور چیز تمہیں چاہیے کہ جو میں تمہیں عطا کروں؟ جس طرح ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس مہمان آتا ہے تو آپ مہمان کی عزت افزائی کے لیے اس کو پانی پیش کرتے ہیں, اس کو چائے پیش کرتے ہیں, کھانے کا ٹائم ہو کھانا دیتے ہیں, پھر آپ پوچھتے ہیں مہمان سے کہ آپ کو کچھ اور چاہیے. اسی طرح اللہ رب العزت بھی ہمارے میزبان ہوں گے جنت کے اندر اور ہم اللہ کے مہمان ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنت میں داخل کرنے کے بعد جنتیوں سے پوچھیں گے اتریدون شیئا, کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کیا جواب دیں گے؟ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا, کیا اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں بنا دیا, ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ الم تدخل الجنہ, اور کیا اے اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ وتنجینا من النار, اور کیا اے اللہ تو نے ہمیں جہنم سے نجات بھی دے دی؟ تو اللہ اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ جنت مل گئی, جہنم کے عذاب سے بچ گئے, ہمارے چہرے سفید ہو گئے, تو اللہ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فیکشف الحجاب, اللہ تعالیٰ اپنے درمیان اور اہل جنت کے درمیان جو پردہ ہوگا اس کو ہٹا دیں گے. اور وہ پردہ کس چیز کا ہوگا؟ نور کا پردہ ہوگا, نور کا. نور کے پردے کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے. چنانچہ وہ اہل جنت اللہ رب العزت کو براہ راست دیکھیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اہل جنت کی خوشی کا عالم یہ ہوگا کہ فما اعطوا شيئا احب الیہم من النظر الى ربهم عز وجل, کہ اللہ رب العزت کے چہرے انور کی طرف نظر کی جو محبت ہوگی ان کے دلوں کے اندر, اس سے زیادہ محبت ان کے دلوں میں کسی اور چیز کی نہیں ہوگی. یعنی سب سے زیادہ محبوب چیز ان کے نزدیک یہی ہوگی کہ وہ اللہ رب العزت کے چہرے انور کو دیکھتے رہے, اللہ رب العزت کا دیدار کرتے رہے. تو یہ میرے بھائیوں اہل جنت کو جنت کے اندر اللہ رب العزت کی رؤیت نصیب ہوگی. کیا ہمارے دلوں کے اندر یہ شوق ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ سکیں؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی یہ محبت ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ملاقات کے شرف سے ہمکنار ہو سکیں؟ ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے اور ٹٹولنا ہے. اور دوسری علامت یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق کی دوسری علامت کہ ہم ان اعمال سے محبت کریں جن اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, جو شخص اپنے رب سے ملنا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے؟ میرے بھائیوں ذرا توجہ سے سننا, جو شخص اپنے رب سے ملنا چاہتا ہو, رب سے ملنے کا متمنی ہو, وہ کیا کرے؟ وہ زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس جمع کر لے, وہ مال و دولت کو اکٹھا کر لے, وہ بڑی سے بڑی گاڑی لے لے, اچھے سے اچھا مکان بنا لے اور دنیا کی آسائشیں جمع کر لے. رب سے ملاقات کرنے کا اگر متمنی ہے کوئی شخص تو پھر وہ کیا کرے؟ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق اپنے دلوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اس کو عمل صالح کرنا چاہیے. عمل صالح کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو,
اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جس میں ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ گویا عمل صالح ذریعہ ہے کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا۔ عمل صالح بہت بڑا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور عمل صالح، اعمال صالحہ بے شمار ہیں۔ ان اعمال صالحہ کے اندر سب سے بہتر عمل کون سا ہے میرے بھائیوں؟ عبادات کے اندر سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ آپ بتائیں۔ نماز ہے۔ نماز حقیقت میں بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے، اور نماز حقیقت میں اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کا نام ہے دنیا کے اندر۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ سے حقیقی ملاقات ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اگر جنت میں چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رؤیت نصیب ہوگی، وہ حقیقی ملاقات ہوگی۔ لیکن دنیا کے اندر زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتے ہیں نماز کے ذریعے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں رکھی گئی ہے؟ نماز کے اندر۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں، کیا میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز کے اندر ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی اگر ہم جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، لیکن اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے بھی ہیں تو کیا ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے ارحنا بہا یا بلال، اے بلال اس نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ گویا نماز کے ذریعے دلوں کو راحت پہنچتی ہے، سکینت نصیب ہوتی ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو کیا ہماری نمازوں کے ذریعے ہمیں راحت نصیب ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آتے ہیں نماز پڑھنے، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے آتے ہیں، جس حالت میں ہم داخل ہوتے ہیں اسی حالت میں ہم چلے جاتے ہیں، اور ہمیں نماز کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت سے ملاقات کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی لذت نہیں آتی، اور ہم آتے ہیں اور آ کر کے 2-4 ٹکرے مار کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہو، اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو، تو پھر دنیا کے اندر ہی اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کو راضی کر لو، اللہ رب العزت کو راضی کر لو۔ نماز کے ذریعے اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اپنی دلوں کو راحت پہنچاؤ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ میں بس بات مختصر کرتا ہوں کیونکہ گیمز کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو شوق ہے اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کریں، کیونکہ جس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے نا انسان کے دل کے اندر، دنیا کے اندر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، انسان اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ میرا فلاں دوست ایسے ہے، میرا فلاں دوست اس طرح ہے، اپنے دوستوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے ملاقات کی اس کو خواہش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی محبت ہے دلوں کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اور یہ ذکر حقیقت میں علامت ہے، نشانی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر شوق ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ یہ علامت ہے، نشانی ہے کہ آپ کے دلوں میں واقعتاً اللہ رب العزت سے ملنے کی تمنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، شوق ہے آپ کے دل کے اندر۔ لیکن اگر ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں آتا، ہماری زبان پر دنیاوی گفتگو ہی چھائی رہتی ہے، اللہ کا ذکر بہت کم آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کی تمنا سے خالی ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا۔
اور اذکار جو ہیں ان کے فضائل یہ تو ایک مستقل موضوع ہے جس کو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک اور علامت یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کے کلام کی کتنی محبت ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، جس سے محبت ہوتی ہے نا تو انسان اس کے کلام سے بھی محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں میرے فلاں محبوب نے یہ کہا تھا، میرے فلاں محبوب نے یوں کہا تھا، اپنے محبوب کی باتوں کو ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا کلام کیا ہے ہمارے یہاں پر، ہمارے سامنے کیا ہے اللہ کا کلام؟ قرآن مجید ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس قرآن مجید سے کتنی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی محبت ہوگی اللہ کے کلام سے اتنا ہی ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا کتنا شوق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کریں، قرآن مجید کے اندر تفکر کیا کریں، تدبر کیا کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کے معانی پہ غور کریں، قرآن مجید کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے جن پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن باتوں سے منع کیا جن سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو واقعات ذکر کیا انہیں پڑھیں آپ، اور ان واقعات کے ذریعے درس عبرت حاصل کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت بھی کیا کریں۔ یہ ایک علامت ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو شوق ہے، اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے، اس محبت اور اس شوق کی علامت کیا ہے کہ آپ کے اندر یہ محبت ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت کریں۔ کس طرح کہ آپ جب علیحدگی میں ہوں، خلوت میں ہوں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور پھر اللہ کو یاد کر کے، اللہ بڑائی کبریائی کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، وہ شخص جو کہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، شوق کی نشانیوں میں سے۔ میں اپنا درس یہاں ختم کرتا ہوں، میرے پاس اور بھی مواد تھا، علامات تھیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق کی علامات، لیکن ہمارا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، گیمز کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ مختصر یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرو اور اپنے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا کرو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ شوق ہے یا نہیں؟ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، اسی طرح اللہ رب العزت کی مخلوقات پہ تفکر کریں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی مساجد جو ہیں ان کے ساتھ محبت کریں، مساجد کے ساتھ دل لگائیں، کیونکہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ تو یہ بعض علامات ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شوق ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات سے نوازے، اس شرف کو حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرمائے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال بھی کرتا ہوں، اور تجھ سے ملنے کا شوق جو ہے اس کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔